توانائی کے ساتھ، اتنی تیاری کے ساتھ موجود ہے، تو کہا کہ واللہ متم نورہ، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا، اس چراغ کو رب نے روشن کیا ہے، بجھنے نہیں دے گا۔ یہ تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ جب امت یقین کے نور سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر بھی امت جو ہے وہ پستی زبونحالی کے گڑوں میں گر جاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ جو بے یقینی ہوتی ہے وہ غلامی سے بھی بدترین ہوتی ہے، قوموں کو ڈبو دیتی ہے بے یقینی کی کیفیت کہ نہیں میں تو آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ نے یقین کے چراغ روشن کیے، کہا یہ چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہے، جاری رہے گا۔ ابو لہب ابو جہل سے لے کے دجال تک یہ سلسلے جاری رہے گا۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ چراغ کبھی آپ کو جھلملاتا ہوا بھی دکھائی دے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا۔ اللہ اکبر، ولو کرہ الکافرون، کافروں کا سب کچھ ڈوب جائے، اتنا سرمایہ لگایا، مسلمان پھر ابھر گئے۔ منگولوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا، دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، 1.25 لاکھ لاشیں تہ خانوں سے ہم نے نکالی، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ مسلمان اب دوبارہ اٹھ پائیں گے۔ لیکن ہے عیان یورش تاتار کے اس افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کا کام لے لیتا ہے۔ واللہ متم نورہ، وہ اس نور کو ہر صورت میں پورا کر کے دکھائے۔ ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث اس لیے کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے، اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہو۔ ساری ان کی محنت ڈوب جائے گی، ساری کمائی ڈوب جائے گی، جو کیتی کری ساری برباد ہو گئی۔ اتنا سرمایہ کیا، یہ ٹیکنالوجی کے کھڑے کیے گئے پہاڑ، یہ خریدے گئے جو ہے وہ غدار، یہ کائنات کے اندر ان کے عالی دماغوں کی محنت، دسیسہ کاریاں، پھیلائے گئے جال، یہ سب ضائع ہو گیا۔ اور اسلام جب اٹھتا ہے تو پھر اسلام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہر صورت میں اس کا اتمام کرے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ جل شانہ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال موجود ہے، وہ اگر چاہے تو بغیر ماں کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر باپ کے بھی حضرت آدم کی مثال موجود ہے۔ وہ چاہے تو اونٹنی پتھر کے سینے سے نکال سکتا ہے، ہمارے سامنے مثال موجود ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کی عادت یہ نہیں ہے، یہ اس کی قدرت ہے، فطرت یہ نہیں۔ قدرت اور فطرت میں فرق ہوتا ہے۔ فطرت یہی ہے کہ وہ بندوں سے کام لیتا ہے۔ اب تمام دین کے لیے اس نے حضور کے غلاموں سے کام لینا ہے۔ آپ آئے ہو، دھوپ میں بھی بیٹھے ہو، آج عہد کر کے فضا قطع تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری محبت، ہماری ظاہری جو ہے وہ ہمارے ظاہری تہور تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی حضور کے غلام ہونی چاہیے، ہمارا جسم بھی حضور کا غلام، ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، رویے، شادی بیاہ، مرگ، سب کچھ حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈلی ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم کہو کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام ملتا ہے، یہ دیکھو ہم حضور کے غلام ہیں اور یہ ہم حضور کے نوکر ہیں، اور یہ دیکھو ہماری پہچان، اور اپنی کوئی نشانی پیش کرتے پھرو۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحبوں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ اور میں ایک اور واقعہ نعرے پھر لگا لیں گے، پھر کبھی موقع، یہ کوئی فرض نہیں ہے، میری بات سن لیجئے، میری بات سن لیجئے۔ تو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ تم دور سے نظر آ رہے ہو تو دور سے تم مسلمان لگ رہے ہو، لیکن قریب آؤ تو کچھ اور لگو۔ دور سے تو لگو کہ پگڑی بہت اچھی ہے، دور سے لگو کہ جو ہے وہ وضع قطع بڑی اچھی ہے، جبے کا سائز بڑا اچھا ہے، دور سے تو اچھے مسلمان لگو، لیکن جب قریب آؤ
تم سے کوئی کاروبار کر کے دیکھے، تم سے کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے، تم سے کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دیکھے، تم سے کوئی تمہیں کوئی قرض دے کے دیکھ لے، تمہاری ہمسائیگی میں کوئی گھر بنا کے دیکھے، تمہارے ساتھ کوئی سفر کر کے دیکھے، تمہارے نیڑے ہو کے دیکھے تو تم کچھ اور نظر آؤ۔ دور دور سے تو اچھے اچھے مسلمان لگتے تھے، وضاقتہ بھی اچھی تھی، داڑھی کا سائز بھی ٹھیک تھا، پگڑی بھی بہت اچھی تھی، جبہ بھی بہت نفیس تھا، خوشبو بھی بہت اچھی لگائی تھی، دور سے اس کی مہک پھیلتی چلی جا رہی تھی، لیکن تم سے کوئی ملے تو کردار سے بدبو آنے لگے، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ نہیں کہ تم دور سے اچھے اچھے مسلمان دکھائی دو، لیکن قریب آؤ، تم سے کوئی مل کے رشتہ داری کر کے دیکھے تو تم اچھے نہ لگو۔ کہا نہیں، تم دور سے دکھائی دو تو پھر بھی تم حضور کے غلام دکھائی دو، اور تم سے کوئی تعلق جوڑ کے دیکھو پھر بھی پتا چلے حضور کا غلام ایسا ہی ہوا کرتا۔ اگر ہمسائیگی میں آپ بسے، اسے پتا چلے کہ کسی عاشق رسول کی ہمسائیگی میں میرا گھر بن گیا ہے۔ اگر وہ تم سے کاروبار کر کے دیکھے، اسے پتا چلے کہ میں حضور کے غلاموں کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، میری زندگی کے تیور ایسے ہونے چاہیے، تو دور سے بھی تم حضور کے غلام دکھائی دو اور قریب سے بھی حضور کے غلام دکھائی دو۔ دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کتاب اللہ سے ربط کو اپنا مضبوط کرنا ہے۔ جتنا مضبوط ربط قرآن سے قائم ہوگا، امت اوپر چلی جائے گی۔ صرف نعروں سے نہیں، صرف باتوں سے نہیں، میری گفتگو سے نہیں، اس اجتماع سے نہیں، آپ نے قرآن سے اپنے ربط کو مضبوط کرنا ہے۔ کوئی دن آپ کا نہ گزرے قرآن کے بغیر، قرآن کے بغیر آپ کی ایک شب نہ گزرے، چاہے ایک رکوع ہی تلاوت کرو، لیکن قرآن کے ساتھ جڑے رہو۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے، قرآن کے بغیر تو نہیں جی سکتا۔ بلکہ آگے چل کے کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیست چیزیں دیگر است۔ اگر میں کھل کے کہہ دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور عشق ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور عشق ہے، جو ہے وہ ڈوبتے ہوں کو کھڑا کر دیتی ہے، اور جو ہے وہ گرتے ہوں کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ربط مضبوط رہے، ہم اپنے ابلاغ کو مؤثر بنائیں، اور یہ صرف مبلغین کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ حضور کے دین کے میسج کو آگے منتقل کرے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے جو فلسفے کے استاد تھے آرنلڈ، انہوں نے پریچنگ آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی تھی، تو اس میں اپنی یادداشتیں مرتب کی، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی میں نے دیکھا اور پوری دنیا کے اندر اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیل گیا، اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو انہوں نے ان کی وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ اسلام کے پھیلنے کا ایک سبب یہ ہے کہ اسلام تبلیغ کا ٹھیکہ کسی ایک فرد کو نہیں دیتا۔ جس طرح ہندوؤں کے اندر 4 جو ہے وہ گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ تبلیغ کر سکتا ہے، 2 سن سکتے اور ایک کو سننے کا حق بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ یہودیوں میں دیکھ لیں، عیسائیوں میں دیکھ لیں، یا فادر ہوگا یا نن ہوگی یا ان کا پادری ہوگا جو تبلیغ، ہر بندہ تبلیغ اٹھ کے نہیں کر سکتا۔ لیکن اس امت کے اندر حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 لوگ موجود تھے، اور ان سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں میرے اس پیغام کو اٹھا لے اور پوری دنیا پہ پھیلا دے۔ اور پھر وہ اٹھے اور انہوں نے اس پیغام کو پھیلایا، گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھ کر کے بھی، اور جو ہے وہ انہوں نے ابلاغ کے مؤثر ذرائع اس دور کے جو تھے سب کو اختیار کر کے۔ بلکہ اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھول سکتے جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے پیغام حق دیتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دلدل آ گئی، زمین ختم ہو گئی، تو گھوڑے کی باغیں کھینچ کے کہا مالک میرے جذبے جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن میں نے لفظ بولا مؤثر تبلیغ کا انداز ہوگا تو اثر انداز ہوگا۔ اگر تبلیغ کا انداز مؤثر نہیں ہے تو وہ الٹا نقصان کا سبب ہوگا۔ اب وقت نہیں ہے کہ اس پہ گفتگو کی جا سکے۔ اخلاق و کردار کی خوبصورتی ہر صورت کے اندر اس امت کو حاصل کرے۔ امت گر جائے، امت عروج پہ ہو، امت کی کسی بھی حالت میں امت کو اخلاق و کردار سے کبھی بھی دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی حالت کے اندر ہو تو وہ اخلاقیات کا دامن چھوڑ دے،
وہ اپنے کردار سے دستبردار ہو جائے کہ اس وقت اس حالت کے اندر یہ چیزیں چھ معنی دار ہیں، تو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن لاکھوں بھی ہوں گے لیکن بدتمیز ہوں گے کردار کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم ایک جھاگ کی طرح ہوں گے جس طرح حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تو کردار، تعلیم، اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تعلیم کا نظم امتوں کو کھڑا کرتا ہے اور تعلیم کے ذریعے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، اور جہالت ہی قوموں کی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دعوت المصطفیٰ نے اس سیکٹر کے اندر خاص طور پہ اپنے کام کو آگے بڑھانے کا آغاز کیا ہے، اس لیے کہ منبر و محراب کو اگر صالح افراد نصیب ہو جائیں جو دین کی روح کے مطابق ان تک پیغام پہنچا سکے تو یہ امت کھڑا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے۔ اسی طرح دوسرا کردار والدین کا ہے، تیسرا کردار معلمین کا ہے۔ امت سازی کے عمل میں یہ تین کردار انتہائی اہم ہیں، اور چوتھا کردار دور موجود کے اندر میڈیا کا ہے، جس سے ہم سر دست کوئی توقع نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ تین کردار جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں۔ ان کرداروں کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا۔ والدین کو ذمہ لینا پڑے گا کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ صرف جو ہے وہ پیدا ہوئے بچے اور ان کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور جس مرضی اسکول میں آنکھیں بند کر کے چھوڑ آئے، اور پتہ ہی نہیں کہ بچوں کی ترجیحات کیا ہیں اور بچے کیا ادھر بڑھ رہے ہیں اور کس سمجھ وقت کر رہے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور وہ اولاد کی تربیت کریں۔ پھر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ذمہ لیتا ہے تو پھر اس کی ہر طرح کی فکری تربیت، ذہنی تربیت، علمی تربیت، ہر طرح کی تربیت اس کے ذمہ ہے۔ اور تیسری ذمہ داری منبر و محراب۔ یہ نہیں ہے کہ 8 دن کے بعد یا 1 سال کے بعد ہم نے اجتماع کیا اور خطابت کے جوہر دکھلائے اور لوگوں سے داد و تحسین لی اور واہ واہ کیا اور اس بات پہ داد لی کہ اتنے لوگ جمع ہوئے تھے، اتنا اجتماعی کثیر ہوا تھا۔ یہ داد لینے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بات کہی کیا اور کیا وہ لوگوں کی جو ہے وہ معروضی ضروریات کو پورا کرتی ہے اور لوگوں کی مستقل ضروریات کا مداوع اس میں ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو غلبہ دین کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا، اس سے کبھی بھی ہمیں دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں، اگر وقت تیزی کے ساتھ آگے نہ بڑھ رہا ہوتا تو میں اس کو تفصیل سے عرض کرتا کہ غلبہ دین کا شوق جنون کی حد تک ہمارے سینے میں موجود ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے جو ہے وہ کوشش اور محنت کرنا ہے۔ جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ نہیں ہو پاتا، وہ شوق فرامہ مرنے کا سینے میں موجود ہے۔ لیکن آج منصور حلاج کے لہجے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیادست، اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیادست، اے آنسو ہولے ہولے برسو غم زیادہ ہے، اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیادہ است، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے شمع آہستہ بسوز کہ غم زیادہ شب دراز است۔ رات بہت لمبی ہے، رات بہت تاریک ہے، اس شمع کو بچا بچا کے جلانا ہے، کہیں بجھ نہ جائے یہ چراغ اور باقی آدھی رات اندھیرے میں ڈوب جائے۔ اگر تم چراغ ہدایت ہو، اگر تمہارے دم سے اجالے ہیں، اگر تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق خیر کی راہوں کو اختیار کر رہی ہے، اگر تم امت کی ضروریات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو پھر ہولی ہولی جلو، اس لیے کہ شب دراز است، رات بہت لمبی ہے۔ اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیاد است، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است۔ اس لیے ہولے ہولے آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ۔ ہاں اٹھنے والا قدم رہے منزل کی طرف، چونٹی کی چال پہ بھی چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے راستہ چھوڑ دیا تو گھر آنے کی جلدی میں گھر کا راستہ کہیں بھول نہ جائے۔ اس لیے ہمارے اہداف بھی واضح ہیں، ہمارا منشور بھی طے شدہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جذبات کا طوفان بھی سینوں کے اندر موجود ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کے بعد منظم جد و جہد اور تدریجی عمل پر ہم یقین رکھتے ہیں اور تدریج کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے۔ خدا چاہتا تو زمین و آسمان کو ایک دن میں ہی بنا دیتا،
لیکن تدریج کا عمل سکھایا، 7 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا۔ تو جب ہونا ہے اس امت نے غالب، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور میرے حضور کا ایک فرمان سن لیجئے، فرمایا مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی مکان اور اونٹ کی اون سے بنے ہوئے کمبلوں سے بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جہاں کلمہ اسلام نہیں جائے گا۔ تو اسلام کا کلمہ تو ہر جگہ پہ پہنچنا ہے۔ اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی مکان ایسا نہیں ہوگا جس کی چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشت نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تمہارا ہدف واضح ہے، تمہاری منزل متعین ہے، تمہارے سینوں میں طوفان کا ایک جہاں آباد ہے اور تم اس منزل کی طرف بڑھ بھی رہے ہو، لیکن شب بھی دراز ہے اور مسافت بھی بہت لمبی ہے اور تم اکیلے اس منزل تک پہنچ بھی نہیں پاؤ گے۔ اس لیے تم چلتے بھی جاؤ، ہدف پہ نگاہ بھی رکھو اور مڑ مڑ کے ساتھ شامل ہونے والے کافروں کو بھی آوازیں دیتے رہو۔ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانا اس سوئے قطار می کشم، ناکائے بے زمام را، ناکائے بے زمام را، اس بے زمام ناکا کو، اس اونٹنی کو جو ہے وہ ساتھ لے کر کے چلو، قافلہ بڑھتا چلا جائے اور منزل کی طرف آپ کا سفر چلتا رہے۔ امت کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھنا رکھو۔ میں ان شناختوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کا تعارف امت کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور امت یہ ایک آفاقی تصور ہے کہ جو آپ کو کھڑا کر دے گا اور آقا کریم علیہ السلام کی تسکین قلب کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ میں آج ہی اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ میرے گھر کے اندر میرے بیٹے اور میری بیٹیاں جب آپس میں بیٹھ کر کے کوئی خوشگوار ماحول میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں مسرتوں اور خوشیوں کی اس کیفیت کو اور ان کی ہم آہنگی کو میں اس قدر فرحت قلب کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں آپ دیدہ ہو جاؤں گا اور میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، اور کبھی کسی وجہ سے وہ آپس میں کھچے بیٹھے ہوں تو میری طبیعت پہ بڑی گرانی گزرتی ہے، اور میں پھر سوچتا ہوں کیا لمحے اور کیا اذیت کی گھڑیاں ہوں گی حضرت یعقوب علیہ السلام پر، جب ان کے ایک بیٹے کو باقی بیٹوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ان کے درد کی کیفیت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس قدر سے وہ گزرتے ہوں گے؟ ان بیٹوں کے لیے بھی ان کے سینے میں ایک محبت، اور دوسرے بیٹے کو وہی بیٹے کنویں میں ڈال گئے۔ اور پھر میں پلٹ کے تیسری جگہ پہ جاتا ہوں کہ جب علماء مشائخ ایک دوسرے کے جبے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں، ممبر رسول جو حضور کا دیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کافر کہنے پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پگڑیاں ادھیڑ کے اس کی جھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں، اس پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ گنبد خضرا میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے امت بن کے رہو، بکھر کے نہ رہنا۔ امت واحدہ کے تصور کو جتنا اجاگر کر سکتے ہو اس کو اجاگر کرو۔ سیاسی شعور اچھی طرح سے آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم انتخابی سیاست سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ 70 سال میں کچھ نہیں ملا، تو آئندہ ہم جو میسر ہے وہ ہم جب جو کر رہے ہیں وہ بھی کیوں چھوڑ بیٹھے۔ دو طرح کے طبقے ہیں، ایک طبقہ ہمیں جب کبھی ملتا ہے تو بڑی ہمدردی سے کہتا ہے کہیں سیاست میں نہ آ جانا، فلاں فلاں ضائع ہو گیا، آپ نہ ضائع ہو جانا، تو ہم ان کو کہتے ہیں بے فکر رہیے۔ اور ایک طبقہ اور ایک قسم کے لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کا حق ہے کہ آپ میدان عمل میں اتریں، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ چور، یہ کس طرح کے ہیں، تو آپ کو انتخابی سیاست میں آنا چاہیے۔ تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے حقیقی سیاسی شعور پیدا ہوگا، رجال کار پیدا ہوں گے، افراد سازی کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں، اور جو آپ مجھے بتانے جا رہے ہیں وہاں جا کے میں وہ کر نہیں سکوں گا، اور جو خالی سیٹ چھوڑوں گا وہاں کوئی بیٹھ کر کے وہ کرے گا نہیں، جو میسر ہے وہ چھوٹ جائے گا، جو کر نہیں سکتا اس کو ہاتھ ڈال لوں گا، تو یہ آپ میرے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے۔ وہ ایک زمانے میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ ضرور آئیے، اور بڑی ہی محبت کا اظہار کیا اور بہت سبز باغ بھی دیے،
تو میں نے ان کو پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک قول سنایا کہ ایک زمانے میں ان کو وقت کے ایک حکمران نے کہا کہ جناب آپ آئیے، ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہنس کے کہا میں بادشاہ تو مجھے وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا صاحب ہم تو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور آپ ہمیں وزیر بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم انتخابی سیاست کا کوئی عملی نتیجہ نہیں دیکھتے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہاہاکار مچی ہے، جو اندھیر نگری ہے، جو لہجوں کی جو ہے وہ عجیب بدبو پھیلی ہوئی ہے، تو کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جا کے اس ماحول میں کھڑا ہو جاؤں؟ اور اگر کوئی کہتا نہیں جناب آپ صاف سیاست کیجئے، تو میاں یہ صاف سیاست کا تو ماحول پیدا کر رہے ہیں، یہ رجال کار ہی کو پیدا کر رہے ہیں۔ باقی یہ آرزو کہ آپ آئیں، میاں میری یہ آرزو نہیں ہے کہ میں آؤں، وہ ماحول پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئے، اس کے لیے کوئی راستہ، کوئی بنیادیں تو کھود جائے، کوئی راستے کے اندر سے پتھر تو ہٹا دے۔ سب نے یہ کہا کہ میں آؤں گا، لیکن راستے کے اندر پتھر پڑے تھے، ہمارا مشن ان پتھروں کو ہٹانا ہے، ان نوکدار کانٹوں کی جو ہے وہ کمر توڑنا ہے، راستے ہموار کرنا ہے، اور ہم نے دیر تک اس کام کی طرف جانا ہے۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیاد است، سینوں میں طوفان ہے قلبی کل میچن بلوت افتراق، میرا سینہ جل رہا ہے ہنڈیوں کی طرح، میرا بھی جی چاہتا کسی دیوار سے ٹکرا جاؤں۔ ان حالات میں کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کاٹی جا رہی ہو، بچے ذبح کیے جا رہے ہو فلسطین میں، کشمیر میں، لیکن کیا اس کا علاج میرے پاس سیاست کے میدان میں چھلانگ لگا دینی ہے، جہاں ٹانگیں تڑوا بیٹھوں اور جو میسر ہے وہ بھی نہ کر سکوں؟ میں جو کرتا ہوں میں شعوری طور پہ کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں دلیل سے کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں میں پورے تیقن کے ساتھ کھڑا ہوں، منظر اور ہدف میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہوں، لیکن منزل کی طرف میری سیر ہے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ تو ہم بجلی کی طرح کود کر کے ہم شعلہ نہیں بنے گی، ہم شمع بنے گی۔ لوگ کہتے ہیں شعلہ بن جاؤ، شعلہ بننا بھی یہ آگ کا مزاج ہے اور شمع بننا بھی آگ کا مزاج ہے، لیکن آج کی اس کانفرنس میں میں آپ کو اپنا منشور بتا رہا ہوں، ہم شعلہ بننے کا مزاج نہیں رکھتے، ہم شمع بننے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیاد است، اس لیے ہم بڑھتے چلے جائیں گے، اور سیاسی شعور رکھنے کے باوجود ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، 100 بار کہتا ہوں غیر سیاسی نہیں ہیں، لیکن انتخابی سیاست اس وقت حالات نہیں ہیں، اور میری زندگی میں بھی حالات پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ راستہ رجال کا، وہاں جو بھی ہوگا حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیے، تعلیم، تبلیغ، قیام امن، نظام عدل، اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ وقت سمٹ گیا، تصور طریقت ہمارے ہاں ہر کی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں اس تصوف کا قائل ہوں جو ہر کی ہے۔ یاد نذرانے میں بھی تو آپ سے لے سکتا ہوں، آپ وہ ٹھگو شاہ اور مگو شاہ کو اور گوگے شاہ کو نذرانے دیتے ہیں، تو کیا میں مانگوں گا تو آپ مجھے نہیں دیں گے؟ تو آپ مجھے بھی تو نذرانے دیں گے، میرا بھی تو ایک 6 کنال کا بگلا چاہیے، میری بھی تو آرزو ہیں، میرے بھی تو بچے ہیں، لیکن میں مرکز کے ایک کونے میں زندگی گزارنے کا عزم کیا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی پہ لا رہا ہوں کہ ساری زندگی ان چٹائیوں پہ زندگی گزارنی ہے، خاک نشین بن کے مرکز نشین بننا ہے، تو یہی تمہاری زندگی کا منشور ہے۔ تو کیا مجھے یہ نہیں چاہیے؟ تو یہ حل کی ہے وہ فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے رباب و مستی و رقص و سرور، فقر اولیاں گرمی بدر و حنین، فقر اولیاں بانگ تکبیر حسین، فقر بیدار، فقر زندہ، ڈھونڈ وہ فقر کی جس کی اصل ہو حجازی، وہ حجازی فقر کی پاسبانی ہم نے کرنی ہے۔ میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں، میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں، اگرچہ خالی ہیں صوفیوں کے کدو۔ آج کوئی ہو تو صحیح کہ لوگ اس انداز سے بات کریں کہ خانقاہوں کے رنگ یہ بھی ہوتے ہیں جہاں تحرک کا درس و سبق دیا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی۔ سخت کڑکتی دھوپ میں اطراف میں پھیلے ہوئے لوگ، مرکز کے ہالز میں، صحن میں، مسجد میں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ سب کو جزا دے۔ اندرون بیرون ملک سے جو لوگ تشریف لائے، مختلف حلقہ جات سے تشریف لائے، میرے طلباء نے
درسگاہ کے طالب علموں نے جس طرح میں نے رات ایک بچے کو دیکھا کہ ایک جو ہے وہ ایک نوجوان طالب علم کو دیکھا جو شاید منتہی کلاس کا طالب علم تھا، ایک 8-10 سال کے بچے کی خدمت جو ہے وہ اس کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا اس کی خدمت کے اندر. تو میرا دل دعائیں دیتا ہے اللہ آپ کو امت کا اثاثہ بنائے، آپ کو حضور کی امت کے لیے منتخب کرے. تم عالم دین بنو لیکن روٹیاں مانگنے والے نہیں، تم عالم دین بنو ممبر کی حرمت کو بیچنے والے نہیں، تم عالم دین بنو محراب کے تقدس کو پامال کرنے والے نہیں، تم وہ عالم دین بنو کہ جس پہ رسول اللہ بھی قیامت کے دن ناز کریں کہ یہ میری امت کا عالم ہے، جس کے بارے میں کہا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اللہ آپ کو اس درجے پہ لے جائے اور وہ مقام آپ کو عطا فرمائے. یہ کارکن، یہ محنت کرنے والے لوگ، حلقہ جات کے ذمہ دار، ہمارے مبلغین، اللہ